الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ سامعین و حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم پر یہی حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تو جو مجبور ہو نہ بغاوت کرے اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں، وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں سوا آگ کے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس قدر انہیں آگ پر صبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ ضرور پرلے درجے کے جگلالو ہیں۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے پچھلے مقام کے اندر، پچھلی آیات کے اندر یہود نے، اہل تورات نے، اہل کتاب نے اور اہل عرب نے، مشرکین نے اپنے اوپر جن جانوروں کو حرام کیا ہوا تھا، حقیقت کے اندر وہ حرام نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے؟ حلال تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جو تم نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے جانور ہیں وہ حقیقت کے اندر حرام نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حرام کون سے جانور ہیں، ان کی تفصیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر جانوروں میں سے مردار حرام ہے، یعنی کہ جس کو حلال کیا جا سکتا ہو، جس کو ذبح کر کے حلال کیا جا سکتا ہو، لیکن ذبح کرنے سے پہلے ہی وہ مر جائے، مردار ہو جائے، تو اب اس کا کھانا پینا، اس سے نفع حاصل کرنا یہ جائز اور حلال نہیں۔ ایسے ہی جو دم مسفوح ہوتا ہے، یعنی کہ جو بہنے والا خون ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مردار ہے، اس کو بھی نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کے آگے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ان دیار کے اندر کچھ حضرات جو مریض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں یا ان کو بلڈ کینسر ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر ڈاکٹر حضرات، اطباء حضرات ان کی زندگی کے بچانے کی خاطر صرف ایک ہی سبب بتاتے ہیں کہ ان کو کیا ہے؟ خون کی بوتل لگے گی تو وہ کیا ہے؟ بچ سکتا ہے، وگرنہ نہیں بچ سکتا۔ تو ایسی صورت حال کہ جب جان بچانے کی کوئی اور صورت نظر نہ آئے تو ایسی صورت کے اندر خون کی خرید و فروخت، اس کے اوپر علماء نے جواز کا فتویٰ پیش کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر خون کی خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز، حرام نہیں رہے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، کہ خنزیر کا گوشت بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بھی کھانا اور اس سے نفع حاصل کرنا یہ جائز تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ جو عوام کے اندر بہت زیادہ غلط مشہور ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ عوام کی نظر کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ خنزیر کا نام اٹھاتا ہے، یعنی کہ سور کہتا ہے، تو 40 دن تک اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، وہ الیاذ باللہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ خنزیر کا نام لینے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کے اندر اکثر مقامات کے اندر خنزیر کا تذکرہ آیا پڑا ہے، ایسے ہی احادیث نبویہ کے اندر بھی خنزیر اور سور کا ذکر ہے۔ تو جو قرآن اور احادیث ایمان کے لیے سراپاں ہیں، ایمان کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر ہے، تو اگر ان کے اندر خنزیر کا ذکر آنے سے وہ ایمان کے منافی اور مخالف نہیں بنتے، تو جو بندہ خنزیر کا ذکر کرے، خنزیر کا نام اٹھائے، تو وہ کس طرح ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ کس طرح ایمان اس سے مسلوب ہو سکتا ہے۔ ہاں، شرافت طبع کا تقاضا ہے اور اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے کہ خنزیر کا نام نہیں اٹھانا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، اس کے ہم نے مختصر سی تفسیر پیچھے بیان کر دی تھی۔ آج پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مما اہل به لغیر اللہ سے مراد یہ کہ ذبح کے وقت غیر کا نام جس پر اٹھایا جائے،
اب کافروں کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ وہ کسی جانور کو ذبح کرتے تو اس وقت اس کے ذبح کرنے کے وقت جب چھری چلا رہے ہوتے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، غیر خدا کا نام لیتے۔ مثال کے طور پر اب کافروں کے اندر یہ مشہور تھا کہ وہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ والعزیٰ پڑھتے کہ میں لات اور عزیٰ کے نام پر اس کو کیا کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ لیکن افسوس ہے ہمیں ان لوگوں پر کہ جو اس آیت کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر کے کہتے ہیں کہ جو حضرات ہمارے مسلمان جو سادہ عوام ہے ہماری، وہ کہتے ہیں کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ داند ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواجہ چشتی اجمیری کے نام پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو قربان کرنا ہے، یا شاہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، یا کہتے ہیں شاہ رکن عالم سرکار کے نام پر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، قربان کرنا ہے۔ تو کچھ حضرات ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ تو کیا ہو گیا، شرک ہو گیا کہ تم کیا کر رہے ہو، غیر خدا کے نام پر اس کو قربان کر رہے ہو، غیر خدا کے نام پر اس کو کیا کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ تمام مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ غیر خدا کے نام پر ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے وقت نام بھی غیر خدا کا لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس طرح کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ کافروں کا یہ طریقہ اور ان کی یہ روش تھی کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ لیکن برخلاف مسلمانوں کے اور ہمارے اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نام تو اللہ کا لیتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کیا کہتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب حضور غوث اعظم کو پہنچاتے ہیں، یا حضرت خواجہ چشتی اجمیری کو پہنچاتے ہیں، یا شاہ رکن عالم سرکار کو پہنچاتے ہیں، اور جو اس کا گوشت ہوتا ہے وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کے درمیان کا کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ اہل عرب کا نہیں تھا، کافروں کا نہیں تھا، اہل کتاب کا نہیں تھا، جو یہ طریقہ اہل اسلام نے اپنایا ہوا ہے اور اہل اسلام کے اندر کیا ہے، رائج ہے۔ اس لیے ان کے اوپر یہ کہنا کہ یہ غیر خدا کے نام پر کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی نہیں بلکہ یہ ظلم ہے، اور یہ بہت بڑی حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ آئیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، فرمایا کہ ہاں جو بندہ مجبور ہو جائے، اب مجبور سے یہ مراد ہے کہ کوئی آدمی سفر پر گیا، اب سفر کے اوپر گیا تو اس کے پاس کیا ہے، کھانے پینے کا سامان جو تھا وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کو بھوک نے نڈال کر دیا، پیاس نے اس کو کیا کر دیا، نڈال کر دیا۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا تو میری زندگی کیا ہے، خطرے کے اندر پڑ سکتی ہے، میں کیا ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اگر مردار کا گوشت اس کو مل جائے یا خنزیر کا گوشت اس کو مل جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ اتنی مطلب مقدار کے اندر کھا سکتا ہے کہ جس مقدار کے اندر اس کی رمق کے حیات کیا ہے باقی رہے، تو اس صورت کے اندر اس کے لیے کیا یہ سرکشی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر وہ گناہ بھی نہیں ہوگا، وہ کیا کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان، رحم فرمانے والا۔ آگے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ وہی اللہ رب العزت نے وہی صورت اختیار فرمائی ہے کہ جو پیچھے اہل کتاب کا طریقہ تھا کہ اہل کتاب کیا کیا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کی صفات کو چھپا دیتے تھے۔ اب ان کے صفات کے چھپانے کا طریقہ یہی تھا کہ ان کے پاس جو ان کے چھوٹے موٹے بندے ہوتے وہ ان کے پاس آتے، کوئی حکم لینے کے لیے آتے تو وہ حکم کو تبدیل کر دیتے، تو اب حکم کو تبدیل کر دیتے تو جب ان کو حکم تبدیل مل جاتا تو وہ ان کی بارگاہ کے اندر اہل کتاب کے جو علماء اور احبار ہوتے ان کی بارگاہ کے اندر وہ نذرانے پیش کرتے تھے اور کھانے پیش کرتے تھے۔ اب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صفات جو تورات کے اندر اور جو انجیل کے اندر تھی، اب ان کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ تورات اور انجیل کے اندر جو صفات محمدیہ لکھی ہوئی ہیں اگر ان کے اندر تبدیلی اور تحریف نہ کی گئی تو ہمارے لوگ ہم سے کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، ہمیں نذرانے نہیں دیں گے، ہمیں اطعام نہیں دیں گے، ہمیں کھانے نہیں دیں گے۔ تو اب انہوں نے اس صفت کے اندر حضور کے جو صفات تھی ان صفات کو تبدیل کرنا اور تحریف کرنا شروع کر دیا۔ اب رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو یہ کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کتاب کے اندر اتارا تھا وہ کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور اس کے بدلے کے اندر کھوٹے دام اور ذلیل قیمت اور تھوڑی سی قیمت کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ اب وہ کھانے اور نذرانے جو لیتے ہیں تو رب تعالی نے فرمایا کہ وہ گویا کہ اپنے پیٹوں کے اندر
قیامت کی آگ کو کیا کر رہے ہیں, وہ بھر رہے ہیں, اور کوئی بھی مال وہ نہیں لے رہے. اور فرمایا کہ جو بندہ حضور کی صفات محمدیہ کو چھپاتا ہے, قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کے ساتھ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا اور ان کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائے گا, یعنی کہ کلام بھی نہیں کرے گا رب تعالیٰ ان کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے حضور کی صفات کو کیا کر دیا تھا, چھپا دیا تھا. ایسے ہی آگے فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو کیا کر لیا, خرید لیا. اور اللہ رب العزت نے ان کو مغفرت دی تھی کہ صفات محمدیہ کا چرچا کرو تو تمہاری میں کیا کر دوں گا, بخشش کر دوں گا اور مغفرت کر دوں گا. لیکن انہوں نے مغفرت کو اور بخشش کو چھوڑ کر عذاب الہی کو کیا کر لیا, سینے سے لگا لیا اور عذاب الہی کو کیا کر لیا, چن لیا. تو فرمایا رب تعالی وما اصبرهم علی النار, کہ یہ جہنم کے عذاب کے اوپر, آگ پر کتنا ہی زیادہ صبر کرنے والے. فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ حق ہے کہ اللہ نے اس کو کیا کیا, حق کے ساتھ اتارا ہے. اور جو ان کتابوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, کھلی گمراہی کے اندر پردے درجے کے وہ کیا ہے, جھگڑا کرنے والے ہیں. آج کچھ حضرات وہ بھی ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں, ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر توہین آمیز جملہ بولتے رہتے ہیں, توہین آمیز جملے کستے رہتے ہیں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر توہینیں کرتے رہتے ہیں, اہانتیں کرتے رہتے ہیں, اور ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عیب کے خواستگار ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک عیب مطلع ہو جائے تو ہم کیا کریں, لوگوں کے سامنے اس عیب کو کیا کریں, بیان کریں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے, پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا ہے کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روکتا رہے, کہے کہ حضور کا ذکر نہ کرو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کی چرچوں کو بیان نہ کرو, اور فضل اور فضیلت کو کیا کرے, بیان نہ کرے, اور عیب تلاش کرتا رہے, تو فرمایا کہ وہ کس طرح کا امتی ہے, وہ حضور کا امتی نہیں ہے بلکہ وہ حضور کا کیا ہے, غدار ہے, وہ حضور کی شان کے اندر توہین کرنے والا ہے. اور شیخ شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں دا مت دعکن نصارا فی نبیہم وحکم ما شئت مدحن فی بحتکمی. فرمایا کہ حضور کی شان کو بیان کرو اور اس حد تک بیان کرو, بس حضور کی شان کے اندر افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جانا. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق جو عیسائی تھے وہ اس حد سے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا, اور یہودی اس حد سے کم ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کی توہین کر کے ان کو قتل کر لیا. فرمایا کہ تم نہ عیسائی بنو کہ حضور کو کیا بنا دو, خدا تک, خدا کا خدائی دعویٰ کروا دو کہ حضور کو کیا خدا تک بنا دو, اور حضور کے لیے کیا الوہیت کا کیا کرو, دعویٰ کرو. اور فرمایا کہ نہ یہودی بنو کہ حضور کی کیا کرو, تنقیص اور توہین کرو. فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ حضور کی شانوں کو کیا کرتے رہو, ہر وقت بیان کرتے رہو. اور اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ایسی جماعت ایک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی قصیدے ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں. اور ہم یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ حق تعالی ہمیں اسی مسلک کے اوپر اور اسی مذہب و مشرب کے اوپر موت عطا فرمائے کہ جس مذہب و مقصد کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے چرچے ہر وقت کرنا یہ باعث ثواب اور باعث نجات سمجھا جاتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.